الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اما بعد۔ اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم ایک نہایت متبرک اور ایسے کام کا آغاز کر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں آج کی انسانیت کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن خود گواہ ہے اپنے طور پر۔ یہ قرآن اس 21ویں صدی میں بھی کیوں محفوظ ہے؟ 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے اس قرآن میں کیا تعلیمات ہیں؟ دنیا جو گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس گاؤں نما دنیا اور انسانوں کے لیے یہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہی سوچ کر ہم نے اس قرآن کے مطالعے کا یہ انتظام کیا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے مختلف صورتوں کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کریں۔ اس میں سوال جواب بھی ہوں گے، اور میرے ساتھ جو لوگ شریک ہیں وہ اس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے اور اپنی طرف سے اس میں شیئر بھی کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا ڈاکٹر محمد واسع شاکر صاحب، جو ڈاکٹر ہیں نیورولوجی کے۔ میرے ساتھ پھر موجود ہیں نعمان اثر صاحب، یہ ایڈورٹائزنگ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی خاصا عرصہ انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تیسرے شریک اس وقت مہر الدین افضل صاحب ہیں، جو ویسے مارکیٹنگ ریسرچ سے ان کا تعلق ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے ہر ماہ رمضان کے ماہ مبارک میں یہ دورے قرآن اور دورے ترجمہ قرآن پچھلے کئی برسوں سے کرا رہے ہیں۔ تو اب ہم سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء اپنی نوعیت کی اس لحاظ سے خاص صورت ہے کہ اس کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے سورہ رجال نام کی کوئی صورت قرآن میں نہیں رکھی ہے، بلکہ نساء نام کی صورت رکھی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وہ مدینہ جو اسٹیٹ اور ریاست کی شکل میں ابھر رہی تھی، اور اسٹیٹ کے مختلف دائروں میں اور اس اسٹیٹ کی اور ریاست کی جو سوسائٹی، اور سوسائٹی میں بنیادی جو اکائی ہے وہ ہے خاندان، مرد اور عورت کا تعلق۔ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور اس ریاست کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں ان کا کیا مقام اور ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر انسان کی معاشرتی معاملات پر تفصیل میں جا کے ہدایات دی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمارے نزدیک بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنی بڑی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آیات نازل کی ہیں، براہ راست ہدایات دی ہیں۔ تو اس پہلو سے جب ہم اس مطالعے کو آگے بڑھائیں گے تو مختلف موضوعات سامنے آتے رہیں گے، جس کی تفصیلات میں ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ ویسے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی اگر اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ اپنا حصہ ڈالیں تو یہ بہتر رہے گا۔ میرا خیال ہے مہر الدین افضل صاحب، اگر آپ
اس میں راشد بھائی جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات بتائی کہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی اور ریاست مدینہ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی متعین ہو چکے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں. اب مزید جو ہے وہ اس میں جو ادارے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی جو ہے وہ تنظیم کس طرح سے ہو اور اس میں جو ہے وہ کن اخلاقی بنیادوں پہ وہ قائم ہو وہ اس میں پیش کیے گئے ہیں. گویا یہ صورت آج کی تمام ریاستوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. نہ صرف وہ 57 مسلم ریاستیں جو اس پر ایمان رکھتی ہیں ان کے لیے اس میں پیغام موجود ہے کہ وہاں معاشرہ کیسا ہو، اس سوسائٹی کا نشو و نما کن بنیادوں پر ہو، وہاں خاندان کی تنظیم اور تربیت کس بنیادوں پر ہو، معیشت کیسے ہو، کمزوروں کے حقوق کیا ہوں، یہ سارے اس میں کور کیے گئے ہیں. عورتوں کے حقوق، عورت بھی سب سے مظلوم اور کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. وہ معاشی اصول بتائے گئے ہیں جو کمزور کو کھڑا کر سکتے ہیں، استحکام دیتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ صورت آج کے دور کی تمام اسٹیٹس کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے. نہ صرف مسلمان اسٹیٹس بلکہ وہ تمام ادارے حکومتیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. اور ہمیں اسی پہلو سے اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ صورت ان لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے جو اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں اور اس کو بنانے اور اس کو سنوارنے کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان بنیادوں کی طرف آئیں تو ان کی اسٹیٹ واقعی خاندان کو بھی استحکام فراہم کرے گی، مظلوموں کو بھی تحفظ فراہم کرے گی اور تمام انسانی طبقات کو خوشحالی اور بہتر زندگی عطا کر سکتی ہے. میرا خیال ہے اس صورت کا بنیادی جو موضوع اور مضمون ہے وہ یہ ہے. ویسے تو یہ صورت ہے جس کے بارے میں نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا موضوع خواتین ہے، لیکن پورا قرآن نے خواتین کا جو موضوع ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں اس وقت ان میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہر 7 لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 6 جو ہے عورتیں ہیں. اور زیادہ تر جو خواتین اسلام قبول کرتی ہیں تو وہ اس قرآن کو پڑھتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی دستور، کوئی آئین، کوئی قانون کا مجموعہ، کوئی کتاب، کوئی گائیڈ لائن، کوئی ایسی دنیا میں تحریری دستور ہے ہی نہیں کہ جو خواتین کو نہ صرف تحفظ فراہم کرتا ہو بلکہ ان کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایت دیتا ہو کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے معاشرے کے اندر اور ان کو اس بات کا پورا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس دنیا کے اندر خاندان کی تشکیل کے کام کو کر سکیں جو کہ اس کائنات میں ان کا مقصد ہے. تو یہ اس قرآن نے اس کو اتنی واضح طور پہ بیان کیا کہ اس کائنات میں عورت کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے. اس کو قرآن نے اتنے بلند مقام پہ جا کے رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بھی جس قرآن کو پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے عورت کے رتبے کو بہت بلند کر دیا ہے. دنیا میں عورت کو وہ شاید رتبہ حاصل نہیں ہے آج کی دنیا میں اور بالخصوص مغربی دنیا میں، لیکن جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور سورہ نساء میں تو اس کو خاص طور پہ ڈسکس کیا گیا ان آیات میں. اورینٹلسٹ لوگوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اسلام پہ عمومی طور پہ جو حملے کیے ہیں اس میں ایک بہت اہم موضوع جو وہ بار بار لاتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق ہیں جو اسلامی معاشرے کے حوالے سے ہیں. وہ کاروکاری کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو پھر وہ افریقہ کے اندر دوسرے موضوعات کو اٹھاتے ہیں. لیکن اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور نساء کے موضوع کو جتنی اہمیت دی اور جس قسم کے حقوق دیے ہیں وہ شاید آج مغرب ساری ترقی کرنے کے باوجود وہ حقوق نہیں دے سکا ہے. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس یا عورتوں پہ جو گھر کے اندر جو مظالم ہوتے ہیں اس کی تعداد بہت بڑی تعداد میں. اور جیسے کہ ڈاکٹر واسع نے بھی کہا کہ صرف اسٹیٹسٹکس ہی میں نہیں بلکہ عام طور پہ جو لوگ مغرب میں رہے ہیں امریکہ میں یا لندن میں وہ دیکھتے ہیں کہ جب عورتیں اسلام کی طرف آتی ہیں تو جو وجہ وہ عمومی طور پہ بیان کرتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اسلام ہمیں آزاد کر دیتا ہے ان قیود سے جو کہ ان کے معاشرے نے ان کے اوپر
پابندی عائد کر دی ہے، اور جو ذہنی دباؤ اور تناؤ ان کے معاشرے میں عورتوں پہ قائم ہے، وہ اس کی آزادی کی، اسلام اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اس کے حقوق کو متعین کرتا ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہی وہ آیت ہے کہ جو خطبہ نکاح میں بھی شامل ہے۔ خطبہ نکاح میں 3 آیات ہیں، اور ویسے تو ان تینوں آیات میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس میں تقویٰ کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں بھی تقویٰ کا تذکرہ ہے، اور اس میں گویا اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ اصلاً انسانیت کی بنیاد ایک ہے، ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج جو یہ تقسیم نظر آ رہی ہے، قبائل اور رنگ اور نسل میں جو انسان بٹا ہوا ہے، بنیاد ایک ہے۔ اور اگر انسان اس پہلو سے سوچے کہ وہ اس کی جڑ اور بنیاد ایک ہے، تو یہ جو آج مختلف تفرقے ہیں، مختلف رنگ اور نسل کے اختلافات ہیں، وہ گویا سب مٹ جائیں گے۔ تو اس پہلو سے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو ساری دنیا میں مرد عورتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد دراصل وہ آدم علیہ السلام ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری نوع انسانی وجود میں آئی ہے۔ جی، آپ لوگ بھی اس میں کوئی اضافہ اگر کرنا چاہیں۔ اس میں بڑا ایک توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہ جو ارحام ہے، یہ لفظ جو ہے وہ ہماری زبان میں رحم کا جو لفظ ہے، یہ بھی یہیں سے آیا ہے۔ اور رحم 2 معنوں میں مشتمل ہے۔ ایک تو ہم عام طور پر رحم کرو اور رحم کو لیتے ہیں، دوسرا ماں کا رحم مادر، جہاں انسان پرورش پاتا ہے اور ایک مدت وہاں گزارتا ہے، اور ایسی مدت کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس جگہ تمہارے قیام کا تمہیں واسطہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو۔ یہاں پہ بھی پھر عورت کی عظمت آتی ہے کہ وہاں سے آپ آئے ہیں، اور پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم وہاں سے آئے ہو، تو وہاں سے ریلیٹڈ جتنے تعلقات ہیں، جو بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں اپنے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے پیش آتا ہے۔ اب میں جس رحم سے میں رہ کے آیا ہوں، وہیں اگر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اور پھر اس طرح سے اب یہ سارے رشتے جڑتے ہیں، اور ان رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور مرکزی جو نقطہ ہے، مرکزی کردار ہے معاشرے کا، وہ عورت ہے، اور اس کے رحم سے جو ہے وہ اخراج ہوا ہے ان تمام انسانوں کا۔ بڑا ہی جو ہے وہ مجھے تو متوجہ کرتا ہے یہ اولو الارحام والی بات، اور پھر اس کے ساتھ عورت کی عظمت اور اس کا وہ جو کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں، جس میں بلا کسی وجہ سے، جس کا ذکر اس میں آئے گا کہ مردوں کو ایک تفوق حاصل ہے، ایک درجہ حاصل ہے، لیکن ان مردوں کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم آئے کہاں سے ہو، اور تم اس کو قطع نہ کرنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی اس عورت کو بھی اور بطور ادارہ، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے جس جگہ سے تم پرورش پا کے نکل کے آئے ہو، اسی جگہ سے دوسرے جو قرابت، یہ چیز اگر ہو جائے معاشرے میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں رحم اور قرابت کے تعلقات اور محبت یہ کتنی زیادہ عام ہوگی اور کتنی زیادہ پھیلے گی۔ اس لیے اس صورت میں ابتدا اسی چیز سے کی گئی ہے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں تو عام تصور یہ ہے تقوی کا کہ تقوی ظاہر نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، اذکار پڑھنے کا نام ہے، لیکن یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جب تم رشتے کرو، تعلقات قائم کرو اور خاندان بناؤ،
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف دین نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے, تمہاری نگرانی کر رہا ہے. تو آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ یہ تو روزمرہ کی زندگی میں چیز ہے کہ انسان تعلقات رکھتا ہے اور بناتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات اتنے اصرار کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ کہی کہ اللہ سے ڈرو اور اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے؟ تو اس کی کیا اہمیت اور بالخصوص آج کے دور کے اندر اس آیت کی کیا افادیت ہے؟ ویسے تو یہ ذرا ظاہر موضوع لمبا اور دوسرا چھڑ جائے گا. جو خطبہ نکاح ہے اس میں جو 3 آیات ہیں, تینوں میں تقویٰ ہے. اور تقویٰ وہ ہے جو جس کا روزے سے گہرا تعلق ہے. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہم بچتے ہیں, اپنے اختیار کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں. وہ اختیار جس کی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی روزے میں ہم یہ کرتے ہیں نا کہ حلق میں جاتا ہوا قطرہ بھی روکتے ہیں, جو دنیا میں کوئی چیک نہیں کر سکتا. لیکن ہم رضاکارانہ طور پر گویا اپنے نگہبان بن جاتے ہیں. اب مرد اور ایک عورت کا رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے, خاندان تشکیل پانے جا رہا ہے. عورت فزیکلی کمزور ہے, ظاہر ہے. آپ دیکھیں اس کا قد بھی کم ہوتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مرد سے کمزور ہوتی ہیں. تو ہر پہلو سے وہ عورت سے کمزور ہے, مرد سے کمزور ہے. اس کمزور عورت کی نگہبانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود, تقویٰ کا مطلب ہے کہ ہر جگہ میں موجود ہوں, میرا خیال کرو, میری موجودگی کا احساس کرو. اس لیے کہ یہ احساس اگر نہیں ہوگا تو اس کمزور عورت کے ساتھ بڑا ظلم, جس کا قرآن نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے کہ ظلم کی کیا کیا شکلیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تقویٰ بظاہر جو آپ نے کہا کہ نماز, روزہ یا اس طرح کی چیزیں, اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا جو ٹرم یہ ہمیں دی ہے وہ ان مقامات پہ دی ہے جہاں آپس کے معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے کے معاملہ. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو, میرا خیال کرو, مجھ سے ڈرو. تو اس پہلو سے خاندان کی تشکیل میں بنیادی رخ مردوں کی طرف ہے. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں کہ قرآن میں بنیادی رخ مردوں کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ساری دنیا میں ویسے تو آزادی نسواں کے نعرے وغیرہ ہیں, لیکن کتنی خواتین ہیں جو کس پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہیں. کتنی خواتین ہیں جو حکمران ہیں؟ کہیں بھی نہیں. اصل تو فطری لحاظ سے مرد بہرحال طاقتور ہے, مرد ہی سوسائٹی کنٹرول کرے گا. اس لیے قرآن نے رخ مردوں کی طرف رکھا, اس کو ذمہ داریاں بتائی ہیں, اس کی جواب دہی زیادہ رکھی ہے. تو اس پہلو سے یہاں پر بھی رخ مردوں کی طرف ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. عورتوں کا بھی پہلو یہ ہے کہ وہ اس خاندانی معاملات میں جو مرد کی خواہشات ہیں, مرد کی جو بعض چیزیں ہیں جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, مطلب عورت اپنی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے. تقویٰ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہلو سے تقویٰ انسانی معاملات میں اللہ کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, یہ تقویٰ کے بغیر گویا نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ اس میں ایک چیز جو بار بار اس آیت کو پڑھنے کے بعد واضح ہوتی ہے, اور کچھ اشارہ مہر بھائی نے بھی اس کی طرف کیا, وہ اس رشتے کا ہے جو انسانیت کا کل آپس میں ہے. یعنی ایک ہی ماں سے ساری انسانیت, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اسی میں سے پھر کثرت کی تعداد میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے. لیکن آج ہم عمومی طور پہ اپنے معاشرے میں بھی اور کل انسانیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو نسلیں ہیں یا جو نسلی تعصب ہے وہ بڑے عروج پر ہے. لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں. جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں تو چلو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی ذہنیت اس طرف ہے ہی نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوئے تو وہ اس قسم کے رشتے اور رحم کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن جب مسلم معاشرے میں اس قسم کی چیز دیکھتے ہیں تو جو پہلا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ جس میں قرآن ہر گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے, آخر وہاں لوگ اس تعصب کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ویسے یہ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں. ابھی رمضان آیا,
ہر زبان بولنے والا قرآن سن رہا تھا، ہر زبان بولنے والا مسجد میں موجود تھا، کسی کو یہ فکر نہیں تھی یہ کس زبان بولنے والے کی مسجد ہے، یہاں کون سی علاقے کے لوگ رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے کاندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اصل میں ایک بین الاقوامی کوشش ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ جو دراصل جس کو اس قرآن نے جوڑ رکھا ہے، جس کو اس دین نے جوڑ رکھا ہے، جن کی آج بھی کیفیت یہ لاکھوں انسان سعودی عرب میں جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر، سارے رنگ و نسل کے لوگ، کالے گورے پیلے۔ تو اس پہلو سے امت مسلمہ تو ہر سال یہ ٹریننگ پاتی ہے، یہ ایک ہے، ایک لباس میں ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ تم امام کہاں سے آ گئے تو وہاں۔ یہ تو بنانے کی اور تقسیم کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہیں، اور جتنی اور کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، اگر یہ قرآن بیچ میں نہ ہوتا تو گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی، گلی گلی میں خون خرابہ ہو رہا ہوتا، لیکن کہیں نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ٹارگٹ کلرز اور ٹارگٹ کلنگ، ضرورت ہی ان کی اس لیے پیش آئی ہے تاکہ یہ بڑھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے معاشرہ ہمارا بڑا یکجا ہے، بہت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اتنی کوششوں کے باوجود اس طرح لڑائی اور فساد ہو نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کے ساتھ مال ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں مسکینوں کا تذکرہ ہے، یتیموں کا تذکرہ ہے، ناداروں کا تذکرہ ہے، مسافروں کا تذکرہ ہے، جو کمزور غریب، اور اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے خود قانون سازی کر کے دی ہے، اس لیے کہ یہ کمزوروں کا رکھوالا ہوتا نہیں ہے کوئی۔ قانون سازی جو ساری دنیا میں ہوتی ہے، بالعموم جو سوسائٹی پہ چھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتے ہیں، ٹیکس کا نظام بھی وہ بناتے ہیں جس سے بعض لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو قانون سازی کرتا ہے وہ کمزوروں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ صرف ایک جگہ ہی نہیں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہے۔ یتیموں کا مال، کون سے یتیم؟ جن کے ظاہر ماں باپ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں اور کوئی ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مال ان کو واپس کرو۔ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو۔ اب کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ جو اوپر تقویٰ کا تذکرہ آیا ہے، تقویٰ اگر نہ ہو تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ سب مکس کر دیا، اور اس کے بعد جیسے میں اگر مثال دوں، اچھے برے آم ملا دیے جائیں اور پھر تقسیم کر دیے جائیں۔ تو جو مال یتیموں کا جیسا ہے وہ ویسے ہی گویا، اور ان کے مال کے ساتھ ملا کر اپنے مال کو نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ ان یتیموں کا کتنا تحفظ کر رہا ہے، کتنی ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور انسانوں کی ذہن سازی بھی یہ کر رہا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کو اس بنیاد پر کہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے لگو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تقویٰ، میرا خیال کرو۔ اور واقعہ یہ ہے دنیا میں کوئی قانون اور کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے، تقویٰ اگر نہ ہو تو کوئی کمزور کی دیکھ بھال ہو نہیں سکتی۔ جی آپ لوگ اس میں کوئی؟ ویسے تو دنیا کے اندر میری معلومات کے مطابق جتنے قوانین موجود ہیں، چاہے وہ ملکوں کے قوانین ہوں یا معاشروں کے قوانین ہوں یا تعزیرات کے قوانین ہوں، اس میں کہیں ایز سچ یتیموں کے حقوق ہیں ہی نہیں۔ یعنی یتیموں کے حقوق کو ایز سچ کوئی جگہ ایڈریس کیا ہی نہیں گیا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور صرف نہ صرف قانون سازی کی ہے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے خیال کرنے کو اور یتیم کی پرورش کرنے کو اتنا بلند رتبہ قرار دیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جو اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یتیم کی خبرگیری کرنے کی قانون سازی کرنا، اس کی ڈیٹیلز طے کرنا، اور پھر اس کو اتنی فضیلت بنا کے بیان کرنا، دنیا کے کسی معاشرے میں چاہے وہ بظاہر کتنا ہی ترقی یافتہ معاشرہ کیوں نہ کہلاتا ہو، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، مطلب کوئی تصور کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت
اللہ رب العالمین نے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آج بھی دنیا کے کسی معاشرے میں اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے. جی آپ لوگ کچھ اس میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ایک بات جو بڑی ذہن میں آتی ہے کہ یہاں تو مال کا ذکر ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں تو یتیم کی دل کا بھی خیال رکھا گیا ہے. یعنی اس کی مثال اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے اس چیز کو کافی ترویج دی کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو خوب پیار کیا جائے اور اس پیار کا اظہار کیا جائے. جب ایک بدو آیا اور وہ حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، تو اس نے پوچھا، لیکن اسی پیار کے اظہار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سے یہ وہ تقوی کا رتبہ ہے جو اسلام بتاتا ہے کہ جس کے اندر وہ موجود ہو تو پھر تو وہ مال کے متعلق اتنا خبردار رہے گا کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ مال میں جو ہے وہ بے ایمانی کرے. ٹھیک ہے، میرے خیال آگے بڑھیں. جی. اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اب یہاں وہ مسئلہ پھر سے مطلب یہاں وہ مسئلہ آ گیا ہے جو آج کے دور میں اسلام پر خاصا گفتگو کا ایک موضوع ہے اور اعتراض کا موضوع بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے. تو اس مسئلے پر اگر آپ لوگ پہلے اظہار خیال کریں کہ اس آیت کی روح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایک رائے تو اس سے یہ بنتی نظر آ رہی ہے کہ گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-2 3-3 4-4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی جو قدغن لگایا ہے مثال کے طور پہ، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. اور پھر دوسری جگہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گو کہ 4 کی اجازت دی ہے اور خاص ماحول اور خاص معاشرے کے حوالے سے اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہی سمجھا گیا ہے کہ اگر ایک کے بعد دوسری 2 شادیوں میں آپ انصاف نہ کر سکیں تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. اچھا، 2 طرح سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم اس حکم کو. ایک تو یہ کہ یہ صورت نازل ہوئے غزوہ احد کے بعد، اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں ہی کوئی زخمی تھا یا کوئی شہید ہوا تھا، تو بہت سے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے تھے، اس میں بچیاں بھی تھیں. اب یہاں پہ اس کی کنٹینیوشن ان یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، اب ان کے ساتھ بچے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان میں سے آپ شادیاں کر لیں، یا وہ یتیم بچیاں جو شادیوں کے لائق ہیں، آپ جو ہے وہ معاشرہ یہ انتظام کرے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ان کی شادی ہو جائے لوگوں میں تاکہ وہ ان کی پرورش ہو سکے. آج جس طرح سے ہر انڈیویجول جو ہے وہ کھا کما سکتا ہے، اس معاشرے میں تو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہر آدمی جو صبح نکلے گا وہ جو ہے وہ کچھ روزی روٹی کا انتظام کر لے گا. ضرور لوگوں کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا تھا مردوں کے اوپر جو بڑے تھے، جو کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے تھے. جس طرح سے اس زمانے میں روزگار کے مواقع محدود تھے، تو یہ ان کو سرپرستی میں لینے کا ایک تو اس کا جو ہے وہ تعلق غزوہ احد کے بعد کی صورتحال سے اس معاشرے کی. دوسری بات یہ ہے جو یہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں، اصل میں یہاں تو حد بندی کی گئی ہے. اس زمانے کی پوری دنیا کو آپ دیکھیں، تمام تہذیبوں کو دیکھیں، اس میں 10-10 20-20 جتنی چاہے مرد جو ہے وہ جس کے پاس باوسیلہ ہے وہ جتنی چاہے عورتیں رکھے. تو یہاں اس معاشرے میں بھی تھا، عربوں میں بھی عام رواج تھا، اور اس زمانے کی دنیا کے تمام معاشروں میں یہ رواج تھا کہ وہ ایک سے زیادہ اور بہت زیادہ. تو یہاں پہ تو حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 4، بس اس سے زیادہ نہیں. اور اس وقت کا معاشرہ اتنی ہی جو ہے وہ
تہدید برداشت کر سکتا تھا، اس وقت یہ بات صرف یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ بس ایک ہی، اس لیے کہا کہ بھئی حد سے حد 4 کر لیں، اور آگے پھر یہ رائے جو ابھی نعمان نے بتایا کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ 1 کرو۔ تو یہ 2 تناظر ہیں جس میں ہمیں ان احکام کو دیکھنا چاہیے۔ اصل میں اس پہ جو مغربی دنیا میں اعتراضات ہیں وہ 2-3 اعتراضات ہیں خاص طور پہ۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ صرف یہ اجازت مرد کو کیوں ہے کہ وہ 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ عورت کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ وہ بیک وقت 2 یا 3 مردوں سے شادی کر سکے۔ ایک ایشو تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اگر اسلام اتنا ہی عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے ایک عورت کے لیے بالعموم ہمارے معاشرے میں تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ اس کے شوہر کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے، تیسری بیوی بھی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عورت کے احساسات اور اس کے جذبات پہ بڑے نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ وہ دوچار ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ جو بات ہے یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کام کو زیادہ کریں، یا ایک خاص حالات کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ لوگ 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اوورآل یہ اسلام پہ اعتراض تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ 70-80% لوگ بھی 1 سے زائد شادیاں کرتے ہوں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کسی ریسرچ میں کہ پوری مسلم دنیا میں شاید ٹوٹل 11% یا 12% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں ساری اپنی زندگی میں کبھی بھی، جس میں ظاہر ہے بہت ساری شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے یہاں پہلی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد ٹوٹل 11-12% ہے، ورنہ تو 80-90% لوگ تو پوری مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ 1 شادی کرتے ہیں۔ تو یہ جو الاؤنس اسلام نے دیا ہے یہ صرف الاؤنس ہے، یا پھر اس کا کوئی وہ پہلو ہے کہ اس کو پسند کیا گیا ہے یا اس کی طرف کیا گیا ہے کہ یہ ہو تو بہتر ہے؟ اصل میں اسلام جو ہے وہ تو انسانی فطرت کو ڈیل کرتا ہے، چیلنجز کو انگیز کرتا ہے۔ ساری دنیا اور ساری انسانیت کا چونکہ یہ کے لیے پیغام ہے، یہ قرآن نے اپنا تذکرہ جہاں کیا ہے بالعموم سارے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے۔ انسانیت میں صرف یہ بر صغیر کے لوگ نہیں ہیں، اس میں ظاہر امریکی بھی ہیں، امریکی سوسائٹی بھی ہے، یا مغرب کے لوگ بھی ہیں۔ مغرب میں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ مرد ایسے ہیں جو 1 عورت پہ راضی ہیں؟ مطلب شادی تو میں شادی کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آیا کوئی مرد ایسا ہے جو 1 عورت پہ راضی ہے، خوش ہے؟ ایسی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں قانون یہ بنا ہوا ہے کہ شادی تو ایک ہی سے ہو، باقی تعلقات جتنے اسے چاہیں رکھیں۔ اس کا سراسر نقصان، اور یہ چونکہ سورہ نساء ہے، سراسر نقصان اس کا عورت کا ہے۔ اب امریکی سوسائٹی کی بات کی جائے اس لیے کہ اس کے اعداد و شمار زیادہ موجود ہیں، 1 کروڑ خواتین ایسی ہیں تقریباً جو بچے پال رہی ہیں تنہا۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، 8-10 لاکھ بھی نہیں ہیں۔ اب عورت ویسے کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، قد کاٹ کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، بیچاری تنہا بچوں کو پال رہی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ مرد نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، عورت سے اس نے شادی تو ایک قانونی کی ہوئی ہے، غیر قانونی طور پر۔ اب ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 60% تک بچے ایسے ہو گئے ہیں جو بغیر شادی کے پیدا ہو۔ کون اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مطلب بھگتے گا کون؟ عورت بھگتے گی ظاہر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دراصل کہہ یہ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا مسلمانوں میں تو ویسے ہی کم شادی کا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ امریکہ سے ہی صاحب آئے ہوئے۔ میں نے کہا امریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے، ایسے وہاں تو کوئی 1 عورت پہ راضی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، تم 4 رکھو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کمزور عورت بچوں کو پالتی پھرے، بغل میں اس کے ایک میں بستہ ہو دوسرے میں بچہ ہو، یا پھر وہ اپنی ممتا پر چھری پھیرے اور اس کو ڈے کیئر سینٹر اور بیبی کیئر سینٹر میں چھوڑ کے جائے
اور پھر بیچاری وہاں پڑھے بھی اور خیال اس کا اپنے بچے میں لگا رہے، وہ ملازمت بھی کرے اور بچوں کو بھی پالے۔ تو اس لیے یہ ہٹا کٹا مرد، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ذمہ داری قبول کرو، عورت کے اوپر بوجھ وہ نہ ڈالو، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بچہ جو ہے جس کو پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے، اس کے نتیجے میں جو نفسیات ہوگی، یہ جو آج ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، ان مغربی ممالک میں اسکولوں میں جو فائرنگ ہوتی ہے، اسکولوں میں جو مار دھاڑ ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کو پتہ نہ ہو باپ اس کا کون ہے تو اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوگی۔ اور بہت سارے اسکول ظاہر ایسے ہیں جہاں اسکیننگ مشین لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اسلحہ تو لے کے بچہ نہیں جا رہا، ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں نفسیات بچوں کی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ ماں کو تو اس لیے ایک طرف بچوں پہ یہ ظلم ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو باپ کون ہے، دوسری طرف ماں کے پر تو دوہرا ظلم ہے کہ جو بیچاری محنت بھی کرے، مزدوری بھی کرے، تعلیم بھی پائے اور بچوں کو بھی پالے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مرد کو کہ تم چار، اور مرد کو اس لیے کہ یہ مرد کی فزیکلی، مطلب مرد میں مردانگی 70-75 سال تک موجود رہتی ہے، جبکہ عورت میں میکسیمم 50 سال تک۔ تو اب اگر یا تو مرد 25 سال بس پھر ایسے ہی کوئی اور طریقے اختیار کرے، کوئی ناجائز کام کرے، اللہ تعالیٰ چیلنجز کو انگیز کرتا ہے، ان کو چینل میں ڈال کر نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ اب 75 سال تک ایک آدمی مردانگی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ 50 سال میں گویا ایکسپائر ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ اب ظاہر ہے یا تو کوئی ناجائز کام کرے، اللہ تعالیٰ نے جائز دروازے، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، انسانی نفسیات ہے، ساری ریسرچ آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آنکھیں بند نہیں کرتا، فطرت ہے۔ اور سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے، ابھی آگے بھی تذکرہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو چینل میں ڈال کر اور نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کی دنیا کا معاملہ یہ ہے، قانون تو ہے ایک شادی کا، مجھے بتائیں امریکہ میں کون اس شادی قانون پہ عمل کرتا ہے؟ ویسے ڈھنڈورا یہ ہے بڑا قانون پہ عمل ہوتا ہے، کرے کوئی عمل؟ یعنی قانوناً ایک شادی، سب کی کتنی بچے، یہ پھر کیوں ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے قانون پر تو یہ تو دور کے ڈھول سہانے، ان معاملات میں جہاں نفس بیچ میں ہے کسی قانون پہ عمل نہیں ہو رہا۔ قانون پر بس وہاں عمل آ رہا ہے جہاں مادی چیزیں، گاڑیاں وغیرہ، باقی جہاں نفس بیچ میں وہاں آج تک مجھے بتائیں کس قانون پہ عمل ہوا؟ شراب کے قانون پہ عمل ہوا، پھر یہ ہوا زنا کے قانون پہ عمل ہوا، اب ہم جنسی وہ بھی غیر لیکن وہ بھی اب جائز ہو گئی ہے۔ تو قانون تو بیچارہ نفس کے آگے گھٹنے ٹیکتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون سازی انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کر کی ہے، اور اس میں کہا ہے 4 شادیوں تک تمہاری فزیکل ضرورت ہے، اور یہ ہو جاتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اب کوئی کہے کہ عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے؟ فزیکلی یہ بڑا وہ ہے مسئلہ کہ مرد کا تو مسئلہ، عورت پہ تو ایک پیریڈ ایسا آتا ہے جس میں ظاہر ہے وہ اس کو کہتے ہیں بیماری، وہ جو ہر مہینے، مرد پہ تو پیریڈ نہیں آتا۔ اچھا اس ایک ہفتے کا علاج کیا کیا جائے؟ یا تو یہ کہ وہ پھر کوئی غلط راہوں کی طرف جائے، غلط کام کرے، یا پھر یہ کہ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ تجویز کیا اور ذمہ داری قبول کرنے کا راستہ۔ تو میرے نزدیک تو آج کے جو سارے اعداد و شمار ہیں، برطانیہ کے بھی میرے سامنے ہیں، امریکہ کے بھی میرے سامنے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے بھی ہیں، عورت پر ظلم، عظیم الشان ظلم ہو رہا ہے۔ بیچاری تنہا بچوں کو پال رہی ہے، بیچاری محنت مزدور۔ اللہ تعالیٰ یہ ظلم عورت کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتا، اور آپ نے جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ اس قرآن کو پڑھ کر 10 میں سے 7 خواتین مسلمان ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو پتہ چلتا ہے یہ ہے اصل میں فطرت کی پکار، جس نے بالکل گویا انصاف کے ساتھ ہدایات دی ہیں۔ تو اس پہلو سے، ورنہ مسئلہ تو یہاں یتیموں کے حوالے سے چل رہا ہے، یعنی بات تو اللہ تعالیٰ یتیموں کی کر رہا ہے کہ یتیموں کے حوالے سے اگر تم، ظاہر بچیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ تم ان بچیوں میں سے نکاح کر لو۔ اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے کہ بچیوں کے حقوق کی پر دست درازی سے زیادہ بہتر ہے تم دوسری عورتوں سے شادی کرو، ان یتیم بچیوں کو ان کو اپنے طور پر پلنے اور بڑھنے دو، اور یہ شادی کے نام پر ان کے حقوق گویا غصب نہ کرو دوسری عورتوں سے۔ تو اس میں دونوں پہلو، مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔